بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی ثاقب علی صاحب۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ انتہائی اور دلچسپ اور بڑا ہی مزیدار ہوگا۔ انشاءاللہ آپ اس کو سنیں گے، آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور بہت ہی مزہ آپ کو آئے گا۔ ہمارے سیشن کا عنوان ہے ہمت۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پہلے آپ اس لفظ پہ سوچئے کہ ہمت کس کو بولتے ہیں، اس کے بعد اس کے متعلق آگے بات کرتے ہیں کہ ہمت ہماری زندگی میں کس طرح اثر انداز ہوتی ہے اور ہمیں زندگی میں ہمت کیا کیا فائدہ دیتی ہے۔ ہمت کسے بولتے ہیں؟ ہمت اصل میں ایسی ایک طاقت ہے جو انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے۔ اس طاقت کے ذریعے سے خوف کے ہوتے ہوئے بھی آپ ایک کام کو کر سکتے ہیں، مشقت کے ہوتے ہوئے بھی آپ کام کو کر سکتے ہیں، بار بار ایک مقصد میں آپ کامیاب نہیں ہو رہے، ناکامی کے ہوتے ہوئے بھی آپ اس مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ابھی آپ ناکامی میں کامیاب ہوں گے، اسی طرح مشقت کے ساتھ آپ کو کامیابی ملے گی، اسی طرح خوف کے ہوتے ہوئے آپ ایک مقصد پہ پہنچیں گے۔ وہ کون سی چیز ہے جو ان تینوں چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو مقصد کو پہنچائے گی؟ وہ ہے ہمت۔ میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کے معاشرے میں یا آپ کے گھر میں ایک سانپ آ گیا۔ ابھی سارے لوگ سانپ سے ڈرتے ہیں کیونکہ سانپ ایک زہریلا جانور ہے۔ ابھی اس ڈر کے ہوتے ہوئے اس سانپ پہ کون قابو پائے گا، اس سانپ کو کون مارے گا؟ یہ وہی شخص ہوگا جس میں ہمت مارنے کی ہوگی، خوف کے ہوتے ہوئے بھی وہ اس سانپ کو مار دے گا۔ تو یہ کون سی چیز تھی کہ خوف کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، سانپ کو اس نے مار دیا؟ وہ صرف ہمت ہی ہے۔ اسی طرح بار بار آپ نے دیکھا ہوگا کافی مقاصد میں، کافی چیزوں میں ہمیں مشقت کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، مگر دل ہار جاتا ہے کیونکہ بعض کاموں میں محنت مشقت تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے۔ ابھی ایک ہمت ہی ایسی چیز ہے جو تمام مشقتوں کے باوجود، تھکاوٹوں کے باوجود آپ کو اس کام پر آمادہ کرے گی، آپ کو اس کام پر ابھارے گی اور آپ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے۔ یہ صرف ہمت ہی ہے۔ اسی طرح بعض مقامات پہ بندہ ایک کام کرنا چاہتا ہے، مثلا ایک طالب علم ہے، وہ اسکول میں ایک تقریر کرنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے تقریر کی، تقریر میں غلط ہوا، ناکامی ملی، دوبارہ اس نے تقریر کی، دوبارہ اس کو ناکامی ملی، تیسری مرتبہ پھر یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ ابھی کون سی چیز ہے جو ناکامی کے باوجود اس بندے کو کامیابی دلائے گی؟ وہ صرف ہمت ہی ہے۔ ابھی یہی طالب علم اگر ہمت کا پہلو، ہمت کا دامن تھامے گا اور اس میدان میں چلے گا، چڑھے گا، بڑھے گا، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ دنیا کا ایک عظیم مقرر بن جائے گا۔ میں آپ کو تھوڑا سا اور اس کے متعلق وضاحت کرتا چلوں۔ ہمت، آپ نے دیکھا ہوگا ایک بیمار بندہ جب اس کو ہم ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں، ابھی وہ بندہ بیمار ہے، اس میں بیماری موجود ہے، وہ صحیح طریقے سے ڈاکٹر کے پاس چل کر نہیں جا سکتا۔ ہم اس کو اسٹریچر کے ذریعے یا ویل چیئر کے ذریعے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے۔ اب اس ڈاکٹر کے پاس جب اس پیشنٹ کو ہم نے بٹھایا، ڈاکٹر نے دو تین باتیں اس کے سامنے ہمت کی کہ بھائی آپ اٹھو، آپ تو ٹھیک ٹھاک ہو۔ ایسے کافی بندے ہمارے پاس آپ جیسے آئے ہیں، وہ آپ سے زیادہ گرے ہوئے تھے مگر وہ ٹھیک ٹھاک چلنے کے قابل بھی ہو گئے، چلے تھوڑا سا اٹھیے، ہمت کیجئے۔ ابھی وہی بندہ ہے، ڈاکٹر کے سامنے تھوڑا سا اٹھا، تھوڑی سی تکلیف ہوئی، تکلیف کے باوجود اس نے ہمت کی، تھوڑا سا پیروں پہ چلا، آگے پیچھے ہوا، واپسی پہ وہ انہی پیروں کے ذریعے چل چل کر، آہستہ آہستہ چل کر واپس گھر آ رہا ہے۔
ابھی ڈاکٹر کی دوائی اس نے استعمال نہیں کی، مگر باوجود اس کے کہ اس ڈاکٹر کی ہمت نے، اس باتوں نے اس میں ہمت پیدا کی، اور اس ہمت کی وجہ سے وہ مریض آدھا ٹھیک ہو گیا۔ باقی مریض نے جو ٹھیک ہونا ہے وہ باقی دوائی استعمال کر کے ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ ہمت ہی ہے جو مریض کو آدھا خود ٹھیک کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ جو نوکر پیشہ حضرات ہیں، جو جہاں کسی آفس میں ڈیوٹی وغیرہ کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا سوچئے، اگر میں ان سے کہوں کہ بھائی آپ نے پورے سال میں صرف 3 چھٹیاں کرنی ہیں، وہ سوچیں گے یار 3 چھٹیاں، کبھی گھر کے کام، کبھی بیوی بچے وغیرہ، کبھی اور حالات، کبھی بیماری وغیرہ، یار یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ صرف سال میں 3 چھٹیاں ہوں۔ مگر آپ نے کافی نوکر پیشہ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ پورے سال میں ان کی 5 چھٹیاں یا 7 چھٹیاں یہ ہو جاتی ہیں، مگر ایک ہمت ہی ہوتی ہے کہ بارش میں اسی طرح موسم ٹھیک نہیں ہوتا، اسی طرح گھر کے مشکلات ہوتے ہیں، اپنے مشکلات ہوتے ہیں، مگر وہ ان سب کے باوجود اپنے آفس میں جاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ایک ہمت ہی ہے کہ ہمت کی وجہ سے سال میں 5 چھٹیاں، اور اگر ہمت نہیں ہوگی تو آپ کے دن کے کام بھی پائے تکمیل اور سر انجام تک نہیں پہنچیں گے۔ ہمارے پاس کافی مثالیں موجود ہیں جن حضرات نے ہمت کا دامن تھاما ہے، وہ زندگی میں ایک اونچے مقام تک پہنچے ہیں اور اپنے ہدف میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میرا حاضرین سے یہی ایک مقصد ہے کہ آج ہماری زندگی میں ہمت نہیں ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، مسلمان دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہم ہر شعبے میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج جدید ٹیکنالوجی کی دنیا میں جہاں پر AI ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، ہر کام ان سے کیے جا رہے ہیں، آج کی دنیا میں مسلمانوں میں اس میدان میں کیا کیا؟ ہم خود سوچیں اپنے آپ کو۔ ہم اپنے لیپ ٹاپ پہ جتنے سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں، موبائل پہ جتنے سافٹ ویئر استعمال کر رہے ہیں، اس میں ہم خود اپنے آپ کو جان کے دیکھیں کہ اس میں ہمارے مسلمانوں کا بنایا ہوا وہ کتنے ہمارے بنائے مسلمانوں کے ہیں۔ کیوں ہم کسی سے کمزور ہیں؟ صرف ایک ہمت ہی ہے کہ ہم ان اغیار سے آگے جا سکتے ہیں اور دنیا میں قیمتی ایجادات کر سکتے ہیں۔ ایک دور ہمارے اوپر ایسا تھا، آپ نے تاریخ کی کتابوں میں دیکھا ہوگا، ابن الہیثم کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ ابن الہیثم نے ہمت کی، بادشاہ وقت نے اس کو جیل میں ڈال دیا، مگر جیل میں ڈالنے کے باوجود بھی اس نے اپنی ریسرچ جاری رکھی اور دنیا کو یہ قاعدہ اور قوانین پیش کیے کہ تصویر آنکھ میں آنے کے لیے آنکھ سے شعاع کا نکلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اشیاء سے شعاع کا نکلنا اور آنکھ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے۔ اس جیل میں ایک سوراخ کے ذریعے سے جو روشنی آ رہی تھی، اس سے سارے قواعد، سارے ضوابط اور انہوں نے اپنے لیے برابر کیے اور دنیا کو پیش کیا کہ کیمرے کی آنکھ کیسے دیکھتی ہے اور انسان کی آنکھ کیسے دیکھتی ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں ہمت کرنی چاہیے کہ دنیا کے ہر میدان میں ہم سب سے آگے ہوں، اور یہ کس ذریعے سے ہوگا؟ ہمت کے ذریعے۔ آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔